ایک بدبخت ہندو گستاخی کرتا ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے مولوی تھے, بڑے بڑے اسکالر تھے, بڑے بڑے متقی اور تقویٰ کے دعویٰ کرنے والے تھے, بڑے بڑے پیر اور فقیر کے دعویٰ کرنے والے تھے, بڑے بڑے مال و دولت والے تھے, سب کچھ تھا. انگریز کے پچھوں موجود تھے, سب کچھ تھا. غازی علم الدین شہید کا ایمان غیرت ایمانی ولولے میں آئی, گیا, ہتھیار لیا اور جا کے اسے قتل کر دیا. برٹش امپائر کی گورنمنٹ ہے, گرفتار کر لیا گیا. انڈیا کے بڑے بڑے نامور قسم کے بیرسٹر, جن میں علامہ اقبال, جن میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیات, لاہور کے, دہلی کے, کلکتہ کے, پٹنہ کے, کراچی کے بڑے بڑے بیرسٹر آئے, آ کے کہنے لگے علم الدین صرف اتنا ایک کام کر کے میں نے قتل نہیں کیا. علم الدین نے کہا میں ایسا کیوں کہوں, میں نے قتل کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت بڑے بیرسٹر شمار ہوتے تھے, جن کی شہرت کے چرچے چار دانگے عالم میں پھیلے ہوئے تھے, وہ آئے آ کے کہنے لگے علم الدین صرف تو ایک دفعہ کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا تو تجھے چھڑانا میرا کام ہے. غازی علم الدین شہید کہنے لگے محمد علی جناح آپ بہت بڑے لائر, بڑے بیرسٹر ہیں, علم الدین نے جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تو جینے کی آرزو تھی, اب دیکھ لیا ہے تو کون جیتا ہے کسی کے لیے. پوچھنے والوں نے پوچھا علم الدین کیا دیکھا ہے, اور اس حوالے سے خصوصی طور پر جس بیرک کے اندر انہیں بند کیا ہوا تھا ان کے باہر چکر لگانے والا ایک مسلمان سپاہی, وہ کیا دیکھتا ہے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے علم الدین کا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے. جب سزائے موت کے آرڈر ہو چکے ہیں کمرہ جگمگا اٹھتا ہے اور اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے, تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے. اور ملک پاکستان کی بہت بڑی ہستی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب گئے تو حضرت غازی علم الدین نے قرآن مجید کی چند آیات کے بارے میں حضرت خواجہ صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے یہ پڑھ کے سنائیے. جناب خواجہ قمر الدین سیالوی تلاوت فرمانے لگے. جب تلاوت کر رہے تھے تو ایک دو غلطی ہوگی, غازی صاحب بتانے لگے. خواجہ صاحب نے فرمایا علم الدین تو نے تو قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھا, یہ حفظ کہاں سے کر لیا ہے. علم الدین کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب مجھے سزائے موت کے آرڈر ہوئے رات کا پچھلا پہر سر جھکائے بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر یہ گردن سر جسم سے جدا ہوگی, یہ سر جسم سے جدا ہوگا, آپ کے نام پر موت کی آغوش میں جا رہا ہوں اور موت کو گلے لگا رہا ہوں. اتنے میں کیا ہوا کہ میرا کمرہ جگمگا اٹھا, مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے اور فرمایا علم الدین اٹھ, چل تجھے تاجدار کائنات نے بلایا ہے. آج اس پر اعتراض ہو سکتا ہے, کرنے والوں کو حق حاصل ہے کہ حضور اور علی المرتضیٰ اپنی وفات کے بعد کیسے علم الدین کو اٹھا کر اپنی بارگاہ میں لے گئے. لیکن صاحبان عشق, صاحبان محبت, قرآن و سنت کی آیات پر ایمان رکھنے والے اور حدیث پاک پر ایمان رکھنے والے اس بات پر بخوبی اور احسن طریقے سے جانیں گے کہ علی المرتضیٰ جب حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے, آقا دو جہاں اپنے صحابہ کے ساتھ ہاتھوں کو یوں کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا علم الدین آ جاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ نے جناب علم الدین کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا دو جہاں نے فرمایا علم الدین بتاؤ زندگی چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ جب تک یہ ماجرا یہ ماحول نہ دیکھا تھا علم الدین کو جینے کی آرزو تھی, اب دیکھ لیا ہے تو بلا لیجیے. عزیزان محترم, اس پرفتن دور کے اندر یہ بات قابل توجہ ہے, اس دور میں بڑے بڑے جھوٹے مدعیان نبوت, مدعیان رسالہ, بڑے بڑے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے, بڑے بڑے پیسہ لگا کر دوسرے کو خریدنے والے, سیاسی, اقتصادی اور دھوس کے انداز میں اگلے کو دبانے والے ہوں گے. لیکن یاد رکھیے تاجدار کائنات نے فرمایا اس دور کے اندر جو میری
لیے سنت کو زندہ کرے گا. خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن خود محمد مصطفیٰ رب کائنات سے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر دے گا اور میں اس کی خود مدد اور اعانت کروں گا بشرطے کہ اس کے اندر بھی ول پاور ہونی چاہیے, وہ خود بھی ثابت قدم رہنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ 4 پیسوں کے عوض کسی کی ٹیسی کرتا پھرے, خوشامد کرتا پھرے, لالچ میں آ کر کسی دنیا دار کے سامنے جھکتا پھرے, لالچ میں آ کر کسی کی خوشامد اور کسی کے سامنے برسر منبر کچھ بیان کرتا پھرے. نہیں, اگر منبر ہو, حق کی بات ہو تو اللہ اس کے رسول کی بات کرے, اور جو قرآن و سنت نے حکم دیا ہے اس کی بات کرے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ فرش پہ جہاں کھڑا ہو جائے گا, خود سجانے آئے, خود اتر کر اس کی مدد کو آئے. عزیزان محترم, آج کا یہ دور جس کو میں گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے ایسا آ چکا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں, اور جس کو میں نے موضوع گفتگو بنایا حقانیت اسلام کے بعد. حضور السلام نے فرمایا کہ جب اس دنیا کے اندر ظلم و ستم, بربریت, شیطنت میری ذات کے خلاف, میری صحابہ کی ذات پاک کے خلاف, اہل بیت کی ذوات قدسیہ کے خلاف, ازواج مطہرات کے خلاف لوگ جیب و گویاں کرنے لگے. اور کیا پدی کا شوربہ, 4 دن جمعہ 8 دن ہو, 4 پیسے کے آنے لگے. ان کے بلبوتے پر میری عزت و آبرو, اہل بیت کا حال, ازواج مطہرات اور اہل بیت کی شان میں, اور اولیاء امت کی شان میں, اور قرآن کی عظمت و حقانیت اور نصوص قطعیہ اور حدیث پاک تاجدار مصطفیٰ کے فرامین مقدسہ پر اپنی من مانی تعویلات کرنے لگے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھو کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے جس وقت میرا بیٹا محمد بن عبداللہ المہدی آئے گا. حضور السلام کی یہ حدیث پاک صحیح بخاری صحیح مسلم میں نقل کی گئی, جس کو سیدنا ابی ہریرہ نے نقل کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم وفیکم وامامکم منکم. حضور اسلام نے فرمایا لوگوں اس وقت تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام محمد بن عبداللہ المہدی تمہیں میں ہوگا. عالم کیا ہوگا قرب قیامت؟ حضرت عیسیٰ بیت المقدس, اور دوسری روایت میں آتا ہے دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے مینارے پر اتریں گے اور بیت المقدس تشریف لائیں گے. اور جب آئیں گے فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کو لوگ پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرنا چاہیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی صف کی طرف توجہ کر کے تاجدار کائنات کے سپوت, جگر گوشہ رسول, نور نظر علی المرتضیٰ, دل بند فاطمہ الزہرا, نسل امام حسن مصطفیٰ, نور نظر حسین مرتضیٰ, حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کریں گے اور کہیں گے میں تو امتی مصطفیٰ کر بن کر آیا ہوں, تمہارا امام تم میں ہے اور یہ امام ہے. یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کو مقام حاصل ہے کہ ایک نبی بنی اسرائیل کا بھی اہل بیت اطہار کے پیچھے امام ان کی امامت میں نماز ادا کرے گا. حضور السلام نے فرمایا, جس کو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ یقول, میں نے آقا دو جہاں سے سنا فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. میری امت کے کچھ لوگ قیامت تک حق پر قائم رہ کر باطل کے خلاف لڑتے رہیں گے. فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اتنے میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور پھر فرمایا فیقول امیرہم, اور وہ کہیں گے تمہارا امیر تعال صلی لنا, تم میں ہے, آگے آئے اور ہمیں نماز پڑھائے.
فیقول لا ان بعد